अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रशीद बलोच। आप देख रहे हैं दरून टीवी। और नाज़रीन, शाहीना शाहीन एक जर्नलिस्ट थी जिसे 1.5 साल कबल उसके घर के अंदर उसके ही शौहर ने कत्ल कर दिया, लेकिन 1.5 साल गुजरने के बावजूद कातिल अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका। ये हमारे सिस्टम पे, हमारे पुलिस पे, हमारे इंतज़ामिया पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पे अपनी राय रखेंगे। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और अपनी राय भी हमें देते रहें। नाज़रीन, शाहीना शाहीन शायद 2011 को कोयटा आई थी, एक ख्वाब लेके आई थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वो मीडिया की फील्ड में अपना कोई नाम बना लें, क्योंकि बलोचों में मीडिया का फील्ड गुज़िश्ता 5-6 साल को आप निकालें, इससे पहले आपको कहीं पे भी कोई बलोच जर्नलिज्म में नज़र नहीं आता होगा। अगर आते भी होंगे तो वो बड़े लिमिटेड, कम लोग, 5 से 6 नाम मैं गिनवा सकता हूँ कि वो 70 से 92,000 तक आपको नज़र आते होंगे। इसके अलावा नहीं थी। लेकिन 2000 के बाद रफ्ता रफ्ता बहरहाल बलोचों को भी ये ख्याल आया कि जी मीडिया भी एक फ़ील्ड है, आना शुरू हो गई। लेकिन ख़वातीन की हिस्सेदारी मीडिया में ना होने के बराबर नहीं, बल्कि बिल्कुल ही नहीं है। शाहीना शाहीन वाहिद शख्सियत थी जिसको मीडिया की फील्ड में बड़ा शौक़ थी उसकी। कई बार मुझसे आके मिला जब मैं बलोची टीवी चैनल में काम कर रहा था, तो मेरे साथ भी उन्होंने चंद दिन काम किया था, चंद महीने काम की थी। इसके बाद उन्होंने बलोची प्रोग्राम्स किए पीटीवी में। साथ में उन्होंने दाखिला लिया बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में फ़ाइन आर्ट्स का। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहती थी। जब भी मेरी उससे बात होती थी तो वो उसके जो ख्वाब थे उसकी ताबीर के लिए वो बहुत कुछ करना चाहती थी। बलूची ज़बान में उसने एक माहाना रिसाला दसगवार के नाम से शाया करना शुरू कर दिया। एक ख़ातून के लिए हमारे मुआशरे में आगे बढ़ने के मौक़े बहुत कम होते हैं, लेकिन शाहीना ने बहुत से ऐसे मसाइल का सामना करते हुए आगे बढ़ने की जस्तजू की। जब वो कोयटा आई थी उसके हालात ऐसे नहीं थे कि वो एक ही टाइम पे रिसाला छापे, प्रोग्राम करे या यूनिवर्सिटी वग़ैरह में जाके अपनी पढ़ाई जारी रखे। बल्कि बहुत ही मुश्किल हालात और मुश्किल दौर था शाहीना के लिए। लेकिन उन्होंने किसी भी मुश्किल को खातिर में न लाते हुए आगे बढ़ने की हर आने वाले पल में उसने कदम आगे बढ़ाए, पीछे नहीं हटाए। बलोच माशरे में कहा तो जाता है कि ख़वातीन पर कोई पाबंदी नहीं, उनको आगे बढ़ने के मौके भी मिलते हैं। मैं किसी हद तक शायद एग्री भी कर लूँ, क्योंकि अगर हम तारीख़ में जाएंगे तो हमें बहुत सारे ख़वातीन जंगों में नज़र आएंगे, बड़े अच्छे कारनामे उनके नज़र आएंगे। लेकिन क्या आज के रोशन ख़याल दौर में बलोच ख़ातून उस तरह आगे बढ़ पा रही है जिस तरह के मौके मर्दों को मिलते हैं? मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ नई नस्ल हो या पुराना नस्ल हो, एक सोच ज़रूर पाई जाती है कि ख़वातीन को घर में बैठना चाहिए, मर्द की कमाई पे डिपेंड होना चाहिए, मुआशरे में ख़ातून का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। मोस्टली मैं जब आज के जनरेशन से मिलता हूँ ना, उनकी भी कहीं ना कहीं इस तरह सोच मिलती है। मैं सब की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मोस्टली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं अगर किसी बलोच लड़की को जीन्स पहनते हुए कोई गैरतमंद बलोच देख ले, सो कॉल्ड, तो उसके गुस्से की हद होती है। कमेंट्स आते हैं। मैं आप सोशल मीडिया में जाएं, कहीं पे अगर इस तरह के कोई फ़ोटो किसी सोशल मीडिया में अगर नज़र आए तो उसके नीचे आप देखें, कमेंट देखें, आपको अंदाज़ा होगा हमारा नया नस्ल है वो किस तरफ जा रहा है। उत्तल यूनिवर्सिटी में एक बलोची चाप हुआ था जॉइंटली, कुछ लड़कियों ने लड़कों ने बलोची चाप किया था। तो उसके बाद आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि मुस्बित कमेंट्स के बजाय शिद्दत पसंदी जैसे
کمنٹس بہت زیادہ آپ کو نظر آتے ہوں گے۔ کیا ایک قوم کے لیے خاتون کا گھر بیٹھنا ترقی کی منزل طے کروا سکتی ہے؟ دنیا میں جتنے بھی قوموں نے ترقی کی ہے تو ان میں اگر آپ خواتین کا ریشو دیکھیں، خواتین فلم ایکٹرز بنی ہیں، ماڈلز بنی ہیں، مختلف کمپنیوں کے سی او بنی ہیں، ڈاکٹر بنی ہیں، انجینئر بنی ہیں۔ یہ تب ہوا ہے جب معاشرے نے اپنے خواتین کو ایک کھلا ڈلا ماحول فراہم کیا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ خاتون کو کہیں آپ گھر بیٹھیں اور توقع یہ رکھیں کہ میری قوم بہت آگے جائے گی اور ہم ترقی کریں گے۔ پاسبل نہیں ہے، ناممکن ہے۔ شاہینہ شاہین کا شاید آپ اس کی غلطی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اس کنزرویٹو شدت پسند سوسائٹی میں آگے نکلنے کی کوشش کی۔ غلطیاں ہو سکتی ہیں، ایسے مرد بھی ہو سکتی ہیں، ایسے خواتین بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ معاملہ ہے ایک قومی المیہ کا۔ اب آتے ہیں کہ جب ان کا قتل ہوتا ہے شاید 4 ستمبر 2020 کو، شاہینہ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی خاوند کے ہاتھوں قتل ہوتی ہے۔ اس رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ اس کے اپنے ہی خاوند اسے زخمی حالت میں ہاسپٹل بھی پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد گاڑی برآمد ہوتی ہے، شاہینہ کی ڈیڈ باڈی برآمد ہوتی ہے گاڑی کے اندر سے، لیکن قاتل غائب ہے۔ رفتہ رفتہ پولیس نے کسی حد تک کہا کہ جی ہم نے اس کی ایک ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے جو اس ٹائم اس فلیٹ میں تھا، شاہینہ کے جو شوہر تھے ان کے ساتھ اس ٹائم موجود تھا جب فائر ہوئی، شاہینہ کو قتل کر دیا۔ سسٹم کی بے حسی دیکھیں نا، جو عینی شاہد تھا، جو پولیس رپورٹ کے مطابق وہ اس وقت قتل کے دوران موجود تھا، وہ چھوٹ گیا، کچھ مہینوں کے بعد چھوٹ گیا۔ لیکن جو اصل ملزم ہے محراب گچکی، وہ تاحال مفرور ہے۔ ٹائم کتنا گزرا ہے؟ 1.5 سال گزرا ہے کہ ہمارا انتظامیہ، ہمارا سسٹم، ہماری پولیس ایک شخص کو گرفتار نہیں کر سکتی۔ کبھی کہتے ہیں جی ایران بھاگ چکا ہے، کوئی کہتا ہے جی کراچی میں بیٹھا ہے، کوئی کہتا ہے پنجاب میں بیٹھا ہے، جو بھی ہے، لیکن یہ دبا ہے اس سسٹم پہ، پولیس کے اس نظام پہ، پولیس کے اس بے حسی پہ۔ شاہینہ کا قتل کیوں یاد آتا ہے؟ یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ ہو سکتا ہے آج میں بیٹھ کے پروگرام نہ کر رہا ہوتا اگر 4 لوگ تربت بازار میں ریلی نہ نکالتے، میں بھی بھول چکا ہوتا شاید۔ پچھلے سال بھی انتظامیہ کے خلاف اس کو جھنجھوڑنے کے لیے تربت کے سول سوسائٹی نے ایک احتجاجی ریلی نکالا، انتظامیہ کو یاد دہانی کرائی کہ یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری اپنی پوری کریں، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ ابھی 2 دن قبل پھر سول سوسائٹی نے ایک اور ریلی نکالا تربت میں، پھر پولیس کو یاد دہانی کرائی ہے کہ جی قاتل پکڑیں۔ مطلب ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ جب تک ہم روڈوں پر نہ نکلیں، شور شرابہ نہ کریں، سردی اور گرمیوں میں دھوپ اور موسم کے جبر کا سامنا نہ کریں، تب تک انتظامیہ کچھ نہیں کرتی۔ اس کو جھنجھوڑنا پڑتا ہے کہ یہ کام آپ کا ہے، آپ کر لیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، اگر ایک چوکیدار میں نے اپنے گھر کے لیے رکھا ہے، میں اس کو روزانہ کی بنیاد پہ جھنجھوڑوں کہ جی چوری ہوا ہے، یار یہ چور دیکھیں کہاں گیا ہے، خیال رکھنا گھر میں چوری نہ ہو، مجھے اپنے چوکیدار کو، اپنے سیکورٹی گارڈ کو یہ بتانا پڑے گا۔ جب میں نے اپنے گھر میں چوکیدار رکھا ہے، اس کو میں روزانہ کی بنیاد پر اس کو جھنجھوڑوں، یار گھر کا خیال رکھنا، چوری نہ ہونے دینا، اگر وہ چوری ہوا ہے چور پکڑو۔ یہ سسٹم کی حالت ہے ہمارے ہاں۔ یہ صرف دیکھیں، یہ پہلا تو معاملہ نہیں ہے نا کہ لوگ اٹھ کے جاتے ہیں انتظامیہ کو کہتے ہیں کہ جی یہ کام آپ کا ہے، یہ آپ کام کریں۔
ہر معاملے پہ ہمیں کہیں نہ کہیں روڈوں پہ نکلنا پڑتا ہے۔ کل کے مظاہرے میں بھی پولیس نے وہی پرانی یقین دہانی کرا دی کہ ہم ملزم کو گرفتار کریں گے، ہم جو بھی اس کی یقین دہانیاں تھیں انہوں نے کی ہیں، لیکن مجھے ذاتی طور پر نہیں لگتا کہ 1.5 سال میں ایک پولیس ایک شخص کو گرفتار نہیں کرتی۔ ایک ایسی شخصیت کو اس نے قتل کیا ہے، معاشرے کے اندر اپنا ایک نام کمانا چاہتی تھی۔ ایک اگر عام بندہ جس کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ ذرا سوچیں کہ اس معاشرے میں جب اس کے ساتھ ناانصافی ہو، ظلم ہو، اس کا کوئی قتل ہو، تو تب ہمارا انتظامیہ کہاں بیٹھا ہوگا اور اس کی پوزیشن کیا ہوگی۔ جاتے جاتے میں ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا، میرے پاس اطلاع یہ آئی ہے کہ آل پارٹیز جو ہے تربت کی، اس نے اس بار شاہینہ کے ریلی میں شرکت نہیں کی، نہ جانے کیا وجوہات تھیں، لیکن چند ایک سول سوسائٹی کے لوگ، جس میں ہیومن رائٹس کمیشن، حق دو تحریک اور کچھ سیاسی پارٹیوں کے لوگوں نے اس میں شریک کی۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا، جب اس طرح کے ایشو بھی ہوتے ہیں تب بھی آپ کو تضادات نظر آتے ہیں سیاسی پارٹیوں میں۔ پر ایک گلہ ضرور رہے گا ان سیاسی پارٹیوں سے جو تربت میں آل پارٹیز کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں لیا، لیکن بہرحال یہ فیصلہ ان کا ٹھیک نہیں تھا۔ اگر 10 لوگوں کے بجائے 100 لوگ روڈ پہ نکلتے، ایک احتجاج ریکارڈ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ نہیں بھولنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں نہیں بھولنا چاہیے، اس واقعہ کو نہیں بھولنا چاہیے، اس قسم کے کسی واقعہ کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ جب شاہینہ کا قتل ہوا، میڈیا میں جس طرح کی رپورٹیں ہوئیں بلوچ معاشرے سے متعلق، وہ اگر آپ کو کبھی موقع ملے نا، آپ سوشل میڈیا سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے۔ اگر یہ احساس ہے تو شاہینہ کے قاتلوں کو نہ صرف گرفتار کریں بلکہ ان کو سزا بھی دیں۔ یہ منحصر ہے سوئی ہوئی انتظامیہ پہ کہ وہ اس عمل کو کیسے آگے لے جائے گی اور ملزمان کو گرفتار کرے گی۔ اپنے اور رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔